اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة ترکنا سیاقہ أيضا. ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا لیکن اس میں بھی غرابہ ہے. وقد روى البخاری أيضا بعده مختصرا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مختصرا روایت فرمایا ہے. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا يعلى بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. اس سند میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ وہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ. یہ آیت جو ہے یہ بھی قصہ ہے بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اتری ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن ہاشم بن مرزوق قال حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما ما يقول الحسن في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه فذكرت له فقال لا ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل ان يتزوجها. اب اس سند میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں نام علی ہے یعنی زین العابدین. علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ حضرت حسن کی کیا رائے ہے اس آیت میں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. فَذَكَرْتُ لَهُ میں نے ایک بات بیان کی کہ یہ رائے ہے. فَقَالَ لَا انہوں نے فرمایا نہیں یہ نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَ نَبِيَّهُ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یہ خبر عطا فرما دی تھی أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. بی بی زینب کے نکاح سے پہلے اللہ نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ بی بی زینب بھی آپ کے نکاح میں آئیں گی. زید طلاق دیں گے اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں گے. فلما آتاه زید رضی اللہ عنہ لیشکوها الیہ. جب حضرت زید نے آ کے شکایت کی اپنی گھر والی کی تو آپ نے فرمایا اتق اللہ اللہ سے ڈرو. امسک علیک زوجک اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو مت طلاق دو. اللہ سے ڈرو طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. وقال قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اس کو روک رہے ہیں، میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی بیوی بنے گی، پھر آپ کیوں چھپا رہے ہیں اس بات؟ جب ہم نے آپ کو خبر دے دی ہے تو جو اللہ کی خبر ہے واضح فرمائیں۔ وقال ابن جرير حدثني إسحاق بن شاهين قال حدثني خالد بن داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے اللہ کی وحی میں سے کوئی چیز چھپانی ہوتی تو پھر یہ بات چھپا لے، تو جب اس کو بھی نہیں چھپایا تو اللہ کے نبی نے تو کبھی کچھ بھی نہیں چھپایا۔ باقی سرکار دو عالم پہ چونکہ اشد حیاء من الازہراء، صحابی کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی جتنی با حیا ہوتی ہے حضور اس سے بھی زیادہ با حیا، یعنی اتنا حضور کثیر الحیا شدید الحیا مجسم حیا تھے کہ آپ یہ بات ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں زید سے کیا کہوں کہ اللہ کا تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن حضور نے ظاہری حالات کے مطابق اس کو روکا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ہم سے کلے کا زوجک میں طلاق مت دو، طلاق مت دو۔ تو اصل میں وہ جو کثرت حیا ہے، شدت حیا ہے، وہ بات کو ظاہر نہیں کرنے دے۔ اب فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثنی، ابھی بھی عائشہ اس میں فرماتی ہیں لیکن حضور نے یہ بھی نہیں چھپایا۔ وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها، الوتر هو الحاجة والعرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولا تزويجها منه الله عز وجل بمعنى أنه أوحى إليه إنه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا بحر ولا شهود من البشر۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ فلما قضى زید منها وطرا، وطر مانا حاجت، وطر مانا خواہش، جب آپ کی وہ حاجت پوری ہو گئی اور آئندہ زندگی گزرنے کی امید نہ رہی تو پھر حضرت زید نے طلاق دے دی بی بی زینب کو، اور جب بی بی زینب کو طلاق دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ داری لے لی اور اللہ نے وحی فرمائی کہ میرے نبی میں نے بی بی زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، ایت غلالیہ آپ جائیں، وہ آپ کی بیوی ہے بلا ولی، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، نہ عقد نکاح کی ضرورت، نہ مہر کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت۔ تو یہ اعزاز جو ہے یہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہ بی بی زینب کا نکاح جو ہے وہ اللہ نے خود فرما دیا، بس حکم دے دیا آپ کی بیوی ہے، ختم۔ جب اللہ کہہ دیں بیوی ہے تو پھر کسی نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح تو اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کا حکم پورا ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہم حلال کریں تاکہ حرام کا شبہ نہ رہے۔ تو جب اللہ خود فرما دیں گے تمہاری بیوی ہے تو پھر کون سے نکاح کی مولوی کی ضرورت ہے باقی؟ اسی لیے حضرت آدم کا بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ جائیں آپ اور آپ کی بیوی ہے بی بی حوا، آپ جنت میں رہیں۔ اسی طرح بی بی زینب جو ہے، اور اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ محمد مصطفیٰ اب وہ آپ کی بیوی ہے، نہ آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ مہر کی ضرورت ہے۔ تو حضور پاک تشریف لے آئے۔ ایک یہ ہے کہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ نکاح فرمائیں اور آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا، لیکن وہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ بی بی زینب ہمیشہ تمام بیویوں پہ فخر کرتی تھی کہ زوجکن آباؤکن، کہ تم لوگوں کے نکاح تو تمہارے ماں باپ نے کیے ہیں، زوجنی اللہ من فوق العرش، اور میرا نکاح تو اللہ نے عرش سے کیا، اس لیے یہ قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔
قال الإمام أحمد حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال أخبرني النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتى خمر جينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت وعن لسان شيئا تأوى من ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها. اب جناب فرماتے ہیں اس روایت میں ہے کہ جب بی بی زینب کی عدت طلاق ختم ہو گئی تو حضور پاک نے خود حضرت زید کو فرمایا کہ جا کے پیغام. تو اس سے مسئلہ سمجھ آیا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، رجوع نہیں کرتا، عدت ختم ہو گئی، اب وہ بیوی اس کے لیے اجنبی ہے اور یہ بندہ اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کہا جائے جی میری تو بیوی تھی، ٹھیک ہے ہمارا طلاق ہو گئی، ختم ہو گئی. جیسے نکاح سے بیوی بن جاتی ہے، طلاق سے اجنبی ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو پیغام دے کے بھیجا کہ تم جاؤ اور بی بی زینب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں آیا تو بی بی صاحبہ اپنے آٹا گوندھ کے اس کو خمیر لگا رہی تھی. کہتے اللہ کی شان ہے کہ میرے دل میں اتنی ہیبت آ گئی، حالانکہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی ہیبت آ گئی کہ میں جرت نہیں کر سکتا تھا کہ بات کیسے کروں. یہ اللہ کا نظام ہے، یاد رکھو کہ جب اللہ نے بی بی زینب کا فیصلہ عرشوں سے کر دیا تھا کہ اب یہ میرے محمد مدنی کی بیوی ہے تو شان بھی بڑھا دی کہ اب زید بھی ڈر رہا ہے. اللہ نے شان بڑھا دی، عظمت بڑھا دی، اس کی عزت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ حضرت زید کہتے ہیں مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہ. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں رخ موڑ کے کھڑا ہو گیا، فولیت ظہری، پشت دے دی، فنکست علی عقبی، اور میں اپنے پاؤں پہ نظر رکھے ہوں کھڑا ہو گیا اس کی طرف، اور میں نے کہا کہ اب شری یا زینب، مبارک ہو تمہیں، حضور تجھے نکاح کرنا چاہتے. اور اب دیکھیں یہ کمال ہے ایمان والوں کا. ہمیں تو کوئی بات پیر بھی کہہ دے تو ہم بے ہوش ہو جائیں گے نا. یہ نبی کا مقام ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام ہے، اور دنیا میں اس عورت سے کوئی خوش نصیب عورت ہو سکتی ہے جس کو اللہ کا نبی پیغام بھیجے اپنے نکاح کے لیے. لیکن کمال ہے ایمان کا. بی بی نے کہا دیکھو زید، حضور سے جا کے کہہ دو واللہ ما ثانیۃ بشیء حتی اوامر ربی، مجھے اللہ کی قسم ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں اپنے اللہ سے مشورہ نہ کروں. یہ مقام ہے بی بی زینب کا. اللہ سے مشورے کا کیا معنی ہے؟ استخارہ. استخارہ جو ہے یہ گویا ہم اپنے اللہ سے رائے طلب کرتے ہیں، مولا ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري،
فی عاجلہ او آجلہ فاقدرہ لی فیسرہ لی فسہل علی ذلک الامر ثم بارک لی فی اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فی عاجلہ او آجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ فاقدرہ لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ. تو یہ دعا استخارہ ہے. ہر آدمی جو استخارہ کرنا چاہے 2 رکعت سنت پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ دعائے استخارہ کم از کم 3 دفعہ پڑھے. اور جب اس لفظ پہ آئے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ کام تو وہاں کہے میرا نکاح فلاں سے، میرا گھر بنانا، میرا پلاٹ لینا، میرا زمین لینا، میرا جائیداد لینا، یعنی کوئی بھی کام ہے تو وہاں اس کام کا نام لے باقاعدہ. اسی طرح جب کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی، وہاں بھی نام لے. 3 دفعہ یہ دعا مانگے اور آخر میں درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب میں کچھ نظر آئے، یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد خواب نظر آئے. کس بات کا خواب؟ آ گیا نہیں آیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کے لیے یہ کام خیر اور بہتر ہے تو آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہو جائے گا مجھے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے، اور اسباب بھی پیدا ہو جائیں اور اللہ اس کام کو آسان بھی کر دیں گے. اور اگر آپ کے دل میں استخارے کے بعد خیال آیا کہ بھائی مناسب تو نہیں لگتا اور اسباب بھی ایسے بن رہے ہیں کہ رکاوٹیں شروع ہو گئی، تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتے. اچھا، اور کچھ بھی نہیں بنا، نہ کرنے کا خیال ہے نہ کرنے کا خیال ہے، پھر 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات 5 رات 6 رات 7 رات استخارہ کریں. اس کے بعد معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر ہونا ہے اللہ آسان کر دیں گے، نہیں ہونا ہے مانا اللہ کا منشا ہی نہیں، بس اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد جو ہے یہ جو آج کل آ گئے ہیں نا ٹی وی پہ استخارے 2 منٹ والے، یہ کوئی شرعی استخارے نہیں ہیں، یہ تو مداریوں کے استخارے ہیں. گردن جھکا لی ہو جی ہم نے دیکھ لیا ہے بس جاؤ تمہارا کام ہو گیا. مٹی دیکھ لیا، تمہیں تو پتہ نہیں تمہاری بیوی کا کیا حال ہے. اللہ کے بھائی اللہ کا نبی تو 3 دن استخارہ کرے، پیر جو ہے وہ منٹ میں بتا دیتا ہے. اچھا، بعض کہتے ہیں جی ہم استخارہ کرتے ہیں، ہماری گردن اگر ادھر ہل گئی تو کام ہو گیا، ادھر ہل گئی تو نہیں ہوا. میں نے کہا تم بیٹھ جاؤ، میں ڈنڈا مارتا ہوں، جدھر کا ادھر ہل جائے گی. مجھے خود ٹکرے پیر صاحب، کہتے ہیں نہیں میں استخارہ کرتا ہوں، یوں ہو گیا تو کام آپ کا ہو گیا اور یوں ہو گیا. میں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں، میں ایک ڈنڈا مارتا ہوں، جدھر کا ہو میں ادھر آپ کی گردن پھیر دیتا ہوں. یہ کون سا استخارہ ہے؟ ایک اور پیر صاحب مجھے ٹکر گئے، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو الحب کا ایک تویز دوں. کہتے ہیں میں نے آپ کے درس سنے ہیں اور البم سنے ہیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا، بس میرے دل میں اللہ نے داعیہ ڈال دیا ہے، میرے دل میں تمنا ہے اس تعویذ کے لیے. دنیا میرے دروازے پہ آ کے ٹھوکریں کھاتی ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، چل کے آیا ہوں دینے کے لیے. تعویذ ہے، جس کو تابع کر رہا ہوں لکھو بس فوراً تمہارا غلام بن کے دروازے پہ آ جائے گا، لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی ہو. میں نے کہا حضرت یہ تو تعویذ معمولی سی بات ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا میرے پاس تعویذ ہے، آپ جس پرندے کو کہیں میں اس کو بلا لیتا ہوں. تم تو بندے کو کہہ رہے ہو نا، میرے پاس تو پھر تعویذ اور زیادہ کاریگر ہوا نا کہ جانور آ جائے، بندہ آ جائے. کہتا جی ایسا بھی کوئی تعویذ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. اچھا، اتفاق سے جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں کتا کھڑا تھا، کہتے جی اس کو بلایا. میں نے کہا میں روٹی کا ٹکڑا پھینکا، کتا بھاگ کے آ گیا. کہتے کہ میں نے کہا اس کا تعویذ یہی ہے.
کہتے ہیں پھر آپ تویز لینا نہیں چاہتے. میں نے کہا میں مانتا نہیں ہوں تو لے کے کیا کروں گا, میں بے وقوف آدمی ہوں, تم کسی اور کو بناؤ پیر فقیر, میرے جیسا پاگل آدمی کیا پیر بنے گا بلا. تو یہ سارے میرا بھائی دھوکھا ہے, یہ استخارہ نہیں. گو بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی تین دفعہ کہہ دے اللہم اغفر لی فاغفر لی, اللہم اغفر لی فاغفر لی, اللہم اغفر لی فاغفر لی, کہ یہ بھی استخارہ ہے. اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ 11 دفعہ سورۃ علم نشرح پڑھ لو اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ پڑھ کے سو جاؤ. بعض علماء کے اپنے تجارب ہیں, لیکن یاد رکھو ایک استخارہ مولوی بتلاتا ہے, پیر بتلاتا ہے, اور ایک دعا ہے جو میرا مدنی محمد مصطفیٰ بتلاتے ہیں. اب آپ فیصلہ کریں ہم کس کی مانیں. اب آپ کی مرضی ہے. ہم تو کہتے ہیں جناب سارے پیر میرے مدنی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں. جب حضور نے بدلا دیا بات ختم ہو گئی, جب مہر لگ گئی محمد مصطفیٰ. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ آپ نے استخارہ کیا, اللہ نے فوراً وہ کام کر دیا, مانا اللہ کو یہی منظور تھا, بس ہو گیا الحمدللہ. اس لیے بی بی نے کہا میں استخارہ کر دیا, اور فوراً بی بی مسجد گئی, گھر میں جو بنائی تھی جگہ مسجد کی, وہاں استخارہ شروع کیا اور حضور آ بھی گئے. تو اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا کہ آپ نے استخارہ کیا فوراً پورا ہو گیا. اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارہ ایک ہمارے ہاں ایک اور رواج بھی ہے. وہ یہ ہے جناب کہ لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, میں نے لڑکی کی شادی کرنی ہے, حضرت استخارہ کر دیں. لڑکی تیری ہے, استخارہ مولوی کرے. یہ کون سا استخارہ ہے؟ یہ سب لوگوں نے شارٹ کٹ بنائی ہوئی ہے. مردہ مر گیا ہے, مولوی کو بلاؤ جی قرآن پھرا کے بخشوا دیں. استخارہ کر رہے ہیں, حضرت مہربانی کر کے استخارہ کر دیں. اچھا اور آ جاتے ہیں حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں نوکر ہوں جناب, آپ کا یاد رکھوں گا. کیوں یاد رکھوں؟ وجہ حضرت دعا میں یاد رکھ, ہمیں کیوں؟ یہ سب باتیں ہیں. دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے. اب دیکھیں چھوٹا سا کام ہے لیکن کتنی بڑی دعا لے گئے حضرت ابن عباس. حضور اپنے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت لوٹا لے کر پیچھے چل پڑے, اور حضور جب چلے گئے پشت دے کے کھڑے ہو گئے لوٹا پکڑ کے, تاکہ حضور کو استنجا کے لیے ضرورت ہو تو پانی بھرنے کے لیے نہ جانا پڑے. حضور پاک نے جب دیکھا لوٹا لے لیا, استنجا کر لیا, وضو کر لیا, فارغ ہو گئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے خوش ہو گئے حضور کہ دیکھو میرے غلام نے کیسے میری ضرورت کا خیال رکھا ہے. کہ اللہم علمہ التاویل, میرا اللہ اتنی سمجھ والا بچہ ہے, اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. یاد رکھو دعا وہ ہوتی ہے اگر کسی بزرگ سے دعا لینی ہے, کوئی ایسا کام کرو, ایسی بات کرو, وہ راضی ہو کہ ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے. یہ تو رسم دنیا داری. اچھا جی دعا کرنا, ہم بھی کہتے ہیں اچھا بھی آپ بھی دعا کرنا. وہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہم اغفر جمیع المسلمین والمسلمات, ہم بھی رگڑا لگا دیتے ہیں المومنین والمومنات الاحیاء منہم والاموات, سب کے لیے ہو گیا کام. تو ایک جامع دعا ہے. دعا ایسی چیز نہیں ہے, دعا سلاح المومن ہے, اور دعا ایسی چیز ہے جب نکلتی ہے تو سیدھی عرش پہ جاتی ہے. دعا کو آپ نے کیا سمجھا ہے کہ معمولی سی چیز ہے؟ دعا مخل عبادت ہے, عبادت کا مقصد دعا ہے. لیکن دعا کر کے اللہ ہمیں مانگنا بھی سکھا دے, اللہ ہمیں طلب بھی دے دے, مانگنا بھی دے دے, وہ لفظ بھی دے دے. اور جب وہ دعا دل سے نکلتی ہے نا, اب دیکھو نا, یعنی آپ دیکھیں ہمارے حضرت خواجہ خان صاحب اللہ شفائے کاملہ سید حاجلہ عطا فرمائے, تو وہاں خانقاہ سراجیہ میں ایک بزرگ ہوتے تھے, مجذوب تھے بیچارے,
بات ہے، میرے خیال میں حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا یا حضرت احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. پرانے دور میں لوگ جب حج پہ آتے تھے نا جی، حج کے لیے یا اونٹ ملتے تھے یا گدا ملتی تھی. ان کے بعد اونٹ کے پیسے نہیں تھے، گدا کرائے پہ کی، منا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، حج کیا، واپس آ گئے اور کنکریاں ماری، قربانی کی، سر منڈایا، طواف زیارت کے لیے آئے. اور جب ملتزم پہ آ کے کھڑے ہوئے تو اپنی پنجابی زبان میں کہنے لگے، مولا ساڈے علاقے کا ایک رواج ہے، بڑے تے بڑا گناہ ہو جائے سر منڈ چھڑ دینے، کھوتے تے بٹھا چھڑ دینے تے معافی مل جاتی ہے. تو ہن کھوتے تے بھی چڑھا چھڑے گی، سر بھی منڈا چھڑے گا کہ تیری مرضی. بس یہ دعا ہے. میں نے کہا مولا خود گدے پہ بھی بٹھا دیا، سر بھی منڈوا دیا ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اب بھی نہیں بخشنا ہے، تیری مرضی. یہ دعا ہوتی. ایک اللہ کے ولی آئے، اللہ سے دعا آ کے ملتزم پہ کھڑے ہیں. عجیب بات کی، کہتا ہے مولا میرے سوا تیرے تو بندے بہت زیادہ ہیں، لیکن میرا تیرے سوا رب کوئی نہیں. تجھے تو بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری مخلوق تیری ہے، لیکن میرا تو تیرے سوا رب کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ یہ دعا ہے. دعا سیکھا کرو. یہ نہیں ہوتی کہ مولوی صاحب کو ملو اور اسی گردن پہ چڑھ جاؤ کہ حضرت دعا میں بھی آپ ہی یاد رکھنا ہے. اچھا صلہ دے رہے ہو بھائی، یعنی اور تمہاری ڈیوٹی بھی ذمہ داری نبھائے ہو تمہارے. یہ تمہارے لیے دعا نہیں ہو رہی رات دن درس جو ہو رہا ہے، یہ دعا ہے، ہدایت ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ شان ہے صحابہ کا. اللہ اکبر. نبی کا رشتہ ہے لیکن بی بی کہتی ہے کہ نہیں استخارہ کروں. بھائی اللہ کے نبی سے بڑا کوئی رشتہ ملے گا تجھے؟ نہیں، حتیٰ اوامر ربی، جب تک میں اپنے رب سے نہ پوچھوں. اللہ یاد. استخارہ ایسی چیز ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کراتے. چھپی ہوئی دعائیں ملتی ہیں، یاد نہ ہو کتاب دیکھ کے پڑھ لو. اور کم از کم 3 دفعہ اول آخر درود شریف، کیونکہ جب درود نہ پڑھو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا سے پہلے بھی درود شریف، دعا کے بعد بھی درود شریف. فلسفہ کیا ہے کہ درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے نا. تو جب آگے بھی انجن مضبوط ہو، پیچھے بھی مضبوط ہو، تو دعا چلی جائے گی نا اوپر. تو جب دعا کو کھینچنے والی چیز ہی نہ ہو، دعا تو دھڑام سے نیچے آ جائے گی. اس لیے ہمیشہ دعا سے پہلے درود، حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل. اور دوسرا دعا کی فلسفہ یاد رکھو، موقن بالاجابت. حضور نے فرمایا جب رب سے مانگا کرو اسی یقین سے کہ ہوگا. یہ دعا نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں ہوگا. اچھا اللہ نے آپ چاہیں تو کر دیں، آپ نہ چاہیں تو آپ کی مرضی. کیوں؟ بس مانگنے کا کیا مطلب؟ اللہ میں ہاں ہم نے لینا ہے، کہاں جائیں؟ تیرے سوا غیر سے مانگیں تو مشرک بن کے جہنم جائیں، اور آپ سے مانگیں آپ بھی نہ دیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ مالی سوا کر ایل باب کہیلتن ولئن رددت فای باب اقرؤ. مولا تیرے دروازے کے سوا میرے پاس دروازہ کوئی نہیں ہے، اور اگر تو آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو میں کہاں جاؤں؟ کس دروازے پہ جاؤں؟ اس یقین سے دعا مانگا کرو، پھر دیکھو کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب فرما دیے وقالت بانا بثانیۃ سینت اوام ربی عز وجل فقامت الى مسجدها ونزل القرآن. اللہ کا قرآن اترا. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن. اب حضور پاک آئے، آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے کہ بیوی ہے، بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی.
وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا حِينَ دَخَلَتْ الْعَصْرُ وَأَطْعَمَنَا عَلَيْهَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ فقال إن البقي يحدث البيت بعد الطواف فقال السود واتبعته فجعل يتتبع حجر النساء يسلم عليهن ويقول يا رسول الله كيف وجدت أهلك فما أدري أن أخبز لقوم خرجوا أو أخبرا فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى السطر بيني وبينه الحجاب ووعد القوم بما وعظوا لا تدخلوا النبي اللہ یدرکم ابجنات بی بی مسجد کی طرف گئی کہ جا کے استخارہ کریں ونزل القرآن اللہ کا قرآن اتر گیا کہ زوجناکہا اب حضور بغیر اذن کے داخل ہوئے. اب حضرت انس فرماتی ہیں کہ پھر حضور پاک نے ہمیں اپنی شادی کا کھانا جو کھلایا اس میں روٹی بھی تھی اور گوشت بھی تھا. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. یاد رکھیں کہ یہ جو کھانا ہے یہ ضروری نہیں کہ جب حضور گئے تھے بیوی زینب کے گھر اسی وقت کھانا کھلا دیا. تو عام جو ہے ولیمہ کا یاد رکھو، ولیمہ کرنا کھانا کھلانا سنت ہے، لیکن کب؟ جب میاں بیوی آپس میں رخصتی ہو جائے، ولیمہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارا پہلے ولیمہ ہوتا ہے یہ تو خلاف سنت ہے. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی کہ جس رات رخصتی ہونی ہے کھانا بھی اسی رات ہے، کھانا کھا کے پھر دلہن کو لے جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف. سنت یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے ایک صحابی کو دیکھا، آپ نے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اولم ولو بشاتن، چلو ایک بکری وغیرہ لے کے گوشت بنا کے ساتھیوں کو کھلا دو، کوئی ولیمہ تو کرو بھائی. تو حضور نے بھی بعد میں ولیمہ کیا ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ کبھی جناب صرف آپ پانی پلا سکتے ہیں، کبھی چائے پلا سکتے ہیں، کبھی فلاں ڈش کھلا سکتے ہیں، یہ تو ساری باتیں ہیں، حالات کا جبر ہے، مجبوریاں ہیں. ورنہ ولیمے میں اب دیکھیں حضور باغ نے خبز بھی ہے، لحم بھی ہے، گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، حضور نے کھلایا ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا حضور نے صحابہ سے کہا کہ جس آدمی کے گھر میں جو کھانا پکا ہو وہ آج مسجد میں لے آئے. سارے صحابہ لے کے آ گئے، اکٹھے بیٹھ کھا رہے ہیں، فرمایا میری شادی کا کھانا. یہ بھی ہو کہ نہیں ہے اپنے گھر میں، دوست منگوا لو، اکٹھے بیٹھ کے کھا لو. مقصد تو خوشی ہے. ہمارے ہاں تو بیچارے قرضے لے کے ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ تو کھانے کا بل بنتا ہے، اور پھر جہیز کی لعنت الگ ہے. اچھا اور ایک بات یاد رکھو، یہ ہمارے یہاں جو رواج ہے نا لوگ لڑکی والوں کے گھر بھی کھانا کھاتے ہیں، تو حرام ہے کھانا کھانا، یہ تو بالکل حرام. صرف لڑکی والوں کو حق ہے کہ جو رشتہ دار قریب والے ان کے گھر میں آئے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، ان کی طرف سے دعوت کا انتظام ہو کہ لڑکی بھی دو، کھانا بھی کھلاؤ، جہیز بھی دو. یہ کوئی شادی تو نہ ہوئی، عذاب ہوا. یہ تو قہر ہے. اچھا بعض ایسی شریف ہیں وہ لڑکی بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو 10 لاکھ لیں گے. 10 لاکھ دے تو لڑکی کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو جہاں ڈالو، پھر پوچھتے نہیں بدبخت کے لڑکی کہاں گئی. یہ جتنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے ملک میں پیشہ ور خواتین ہیں، یہ ساری وہ ہوتی ہیں. اڈے بنے ہوئے ہیں، بدبخت لوگ موجود ہیں.
ملعون لوگ موجود ہیں، وہاں جا کے 5 لاکھ 10 لاکھ میں گویا کہ شادی کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، آگے اس کے بعد اڈے والوں کو بیچ دیا، 10 لاکھ میں لے آئے، 15 میں بیچ دی۔ اور وہ اڈے اتنے ظالمانہ ہوتے ہیں نا، جو وہاں ظلم ہوتا ہے نا وہ آپ کے کسی فوج اور پولیس کے ٹارچر سیل میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکی گناہ کرنا نہیں چاہتی۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی عزت محفوظ رکھے، ہر مسلمان کی بہو بیٹی بہن گھر والوں کی عزت محفوظ رکھے، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے، اللہ ان کے مستقبل روشن فرما دے، اللہ ان کی زندگیوں کو بربادی سے بچا لے۔ میرا مولا وما ذالک علی اللہ بعزیز، تیرے آگے کیا مشکل ہے، شان کن فیکون سے سب کی مشکلیں حل کر دے۔ اب دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کھانا تو شادی کا کھا لیا، بیٹھ گئے باتیں کرنے، سرکار دو عالم شدید الحیا ہیں، گھر والے مہمانوں کو کیسے کہیں کہ بھی جاؤ بھی کھانا کھا لیا جاؤ؟ حضور خود اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ پیچھے ہے تو خادم تھا نا، تو حضور ہر بی بی کے گھر میں تشریف لے گئے، اور بیویوں نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ شادی مبارک ہو، کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا، یعنی آپ راضی ہیں، خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں الحمدللہ، اور فرماتے ہیں پتہ نہیں میں نے خبر دی یا اللہ نے خبر دے دی کہ اب لوگ چلے گئے ہیں، آپ آ جائیں اپنے گھر میں، تو حضور اپنے گھر میں آئے، میں بھی ساتھ آیا، تو فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا، اللہ نے آیت پردہ نازل کر دی، حضور نے فرمایا انس اب آئندہ گھر میں تم داخل نہیں ہو سکتے، اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ پردے کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس دن یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے واضح کر دیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن اهاليكن فزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت کی ہے، ان زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، بی بی زینب كانت تفخر على ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی زینب ہمیشہ حضور کی بیویوں پہ فخر کا اظہار فرماتی تھی اور کہتی تھی زوجکن اہالیکن، تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، لیکن زوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، لیکن میری شان یہ ہے کہ اللہ نے عرشوں سے میرا نکاح فرمایا ہے۔ وقت قدمنا فی سورۃ النور محمد بن عبداللہ بن جحش قال فقال زینب عائشہ رضی اللہ عنہا، فقالت زینب رضی اللہ عنہا ان الذی نزل تزویجی من السماء، وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان الذی نزل تزویجی من السماء، فاعترفت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن بی بی عائشہ اور بی بی زینب میں آپس میں کلام ہو گیا، اور یاد رکھیں یہ کلام ہوتا ہے بیویوں میں بھی ہوتا ہے، بیٹیوں میں بھی ہوتا ہے، بہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ زینب اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کلام ہوا، بی بی زینب نے کہا کہ عائشہ مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میرا نکاح اللہ نے عرش سے فرمایا ہے،
بی بی عائشہ نے فرمایا کہ زینب بالکل بے شک، لیکن یہ بات بھی دیکھو کہ اللہ نے میری پاکی کی گواہی میں قرآن میں 2 رکوع اتارے ہیں جو قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ فاعترفت زینب، بی بی زینب نے کہا ہاں عائشہ تمہارا بھی یہ شرف ہے، باقی اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، ورنہ بی بی عائشہ خود فرماتی تھی، وہ فرماتی تھی مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے اس صحابی جیسا باحیا صحابی نہیں دیکھا جو بی بی کو لے کے آئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اتنا باحیا بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ اونٹنی کو بٹھا دیا اور خود دور پشت دے کے کھڑے ہو گئے، میں اونٹنی پہ سوار ہو گئی، مہار پکڑی کندھے پہ رکھی چل پڑی، یعنی دیکھا تک نہیں بی بی عائشہ کی طرف۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں، بے گناہ ہوں، اللہ میری پاکی ضرور بیان کریں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو خواب میں یا الہام کے ذریعے القاء کر دیں گے بھی تیری بیوی پاک ہے، یا خواب دکھلا دیں گے کہ محمد مدنی تیری بیوی پاک ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ میری ایسی شان بڑھائیں گے کہ قرآن میں میری برات اتاریں گے، قیامت تک ہر منبر و محراب پہ پڑھی جائے گی۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے یہ امید نہیں تھی، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ اللہ نے میری برات کی گواہی دی۔ یوسف کا گواہ بچہ بنتا ہے اور بی بی مریم کا گواہ بچہ بنتا ہے، لیکن محمد مدنی کی بیوی کا بنا خود خدا گواہ بنتا ہے۔ یہ شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی، حضور کے گھرانے کی، صحابہ کی شان نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب جو ہے وہ 79 کروڑ ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھو، یہ ایک دماغ میں رکھو کہ جو بھی تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرو اس کے جواب دینے کا میں پابند ہوں۔ جماعت موجود ہے، ان کے علماء موجود ہیں، ان کے مراکز موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات یاد رکھو، اب تم حرم میں آئے ہو، انشاءاللہ ہم فرض عشاء بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے۔ ثواب نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ ہاں جی، فرض کا زیادہ ہے، وہ بھی نماز ہے، نفل بھی نماز ہے۔ تو دین سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ دین سکھانے کے لیے نکلنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ واجب ہے ہر آدمی کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو ہر بندے کا وظیفہ ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کے سکھانے کے لیے نکلے گا اس کا ثواب تو بڑھے گا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ مثلا حرم میں کوئی نیکی کرو تو اس کا ثواب جو ہے وہ ہے 1,00,000 گنا، یعنی حرم میں جو نماز پڑھیں گے وہ کتنا عدد ہوگا؟ 100,000 صلاۃ، کتنا بڑھ جائے گا؟ 1,00,000 نماز۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم حج پہ جاؤ اور پیدل چلو تو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملیں گی۔
یعنی حرم میں نماز پڑھو 1 لاکھ، لیکن حج پہ پیدل چلو تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی. اب 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں کتنا بنے گا؟ ہاں جی 7 کروڑ ہو گیا. اب حج پہ چل رہے ہیں تو 7 کروڑ 1 قدم پہ، اور عرفات تک پیدل گیا کتنے کروڑ ہو گیا؟ اچھا پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں چاہوں اور بھی جس کا ثواب بڑھا دوں، اس سے بھی بڑھا دوں میری مرضی. تو تم اللہ کے ثواب کو گھٹانا چاہتے ہو. باقی کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا ہے کہ میں اس کا حوالہ دوں، لیکن اگر وہ زیادہ ثواب کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جب اللہ کے دین کے لیے نکلو گے تو ایک دین میں نکلنے کا ثواب، اللہ کے راستے میں چلنے کا ثواب، گھر کو چھوڑنے کا ثواب، دوسرے کو دین سکھانے کا ثواب، اور اگر وہ دین پہ چل جائے پھر اس کی نیکیوں کا ثواب کتنا بنے گا؟ بس ایک دماغ میں ڈال دیتے ہیں شیطان کے، بس جناب یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. تو صحیح آخر کیا ہے دنیا؟ اب یہ مطالبے کرنا جو ہوتا ہے نا جی کہ اور جی اس میں حدیث ہے، یہی بات تو پھر اہل قرآن بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث تو اتاری ہی نہیں ہے. اہل قرآن بھی تو یہی مطالبہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث نہیں اتاری ہے. تو 4 رکعت عشاء قرآن سے ثابت کرو، 3 رکعت مغرب قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں نہیں لیا تو نماز نہیں پڑھتے. اب اگر تم نے بھی یہ دماغ بنا لیا ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. ہم یہ کہیں گے بھی قرآن بھی ہمارے آنکھوں پہ ہے، نبی کا فرمان بھی آنکھوں پہ ہے. قرآن گویا متن ہے، فرمان رسول اس کی شرح ہے. قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں تفصیل ہے، اور صحابہ نے وہ عمل کر کے ہمیں دکھلایا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فضائل میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ قبول ہوتی ہے. یہ نہ لکھا کریں کہ صرف یہ کہتے ہیں. منذری کی آپ کتابیں دیکھیں، آپ امام بخاری کی کتاب دیکھیں الادب المفرد، اسی طرح آپ حافظ ابن حجر کی کتابیں دیکھیں، آپ ترغیب و ترہیب دیکھیں، جتنی فضائل کی کتابیں ہیں سب میں ضعیف روایات. اگر عمرے کے دوران میں ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی بال بدن سے ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، مسئلہ سمجھو. احرام کی حالت میں بال خود نہ مڑاؤ، خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو. اگر وضو کرتے گر گیا وہ تو مردہ بال ہے، گر جائے. کوئی چوٹ لگ گئی بال گر گیا. ہم نے تو نہیں توڑا. کہ میری بیوی جو ہے وہ ہر وقت وضو کرتی رہتی ہے، یہ بیماری ہے میرا بھائی، یہ بیماری ہے اور کوئی ایسی مشکل بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی تیر کے چکر میں نہ پڑ جانا. آج کل جو پی رہے ہیں نا انشاءاللہ علاج تو ہو نہ ہو بیوی بھی گئی. 2-فرانل ایک دوائی ہے، یاد رکھ لو، اس کا نام ہے 2-فرانل. 10 ملی گرام، 10 دن کھلائیں سب ٹھیک، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یا ایسا کرو کسی سائیکاٹرسٹ یعنی نفسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اس کو جا کے بتا دو، وہ فوراً دوائی لکھ دے گا. وہ ہو سکتا ہے آپ کوئی اور دوائیاں بھی دنیا میں آ گئی ہوں، میں تو وہ پرانی دوا بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر پہلے کسی زمانے میں لکھتے تھے. تو یہ سستی بھی ہے اور اچھی بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے 2-3 مہینے کھانی پڑے گی، پھر آہستہ آہستہ چھوڑنی پڑے گی. آپ کی بیوی انشاءاللہ دوسری گولی پہ ٹھیک ہو جائے گی. کوئی چکر میں نہ پڑو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
یہ بیماری ہے اور جب بیماری ہے علاج کراؤ. اگر ساری بیماریاں دعا سے ٹھیک ہوتی تو ہسپتالیں بند نہ ہو جاتی. لوگ مولویوں کو بلا لیتے جی ہسپتال کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ جو بیمار ہے دعا کرتے رہو انشاءاللہ سارے مر جاتے شام تک. اللہ کے بندے اسباب ہیں, وضو نہیں کرو گے نماز ایسے ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے؟ علاج بھی کرو دعا بھی کرو. یقین یہ رکھو کہ دوا میں کچھ نہیں, جب چاہے گا مالک تو اس میں شفا ڈال دے گا. داڑھی پہ کلر کرنا صحیح ہے, ہاں جی صحیح ہے, لیکن کالا نہ ہو. اس کے اوپر جو وضو کرتے ہیں وہ اوپر وضو کرتے رہیں, وہ کلر کوئی اوپر تہ نہیں بن جاتی, وہ بعد رنگ دیا جاتا. مجھے بھولنے کی عادت ہے, اس کے لیے بھی وظیفہ چاہیے. ہر کام وظیفے سے ہوتا تو دنیا میں کوئی بھولتا ہی نہ. اللہ کے بندے بادام شدام کھایا کرو, بھولنے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی. 7 بادام بھگو کے رات کو رکھ لیا کرو دودھ میں, صبح اٹھ کے چھلکا اتار کے کھا لیا کرو, 2-3 مہینے کے بعد حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. مسجد نبوی میں قرآن کا اردو ترجمہ ملتا ہے. میرا بھائی میں نے عرض کیا تھا یہاں دفتر موجود ہے, درخواست لکھ کے وہاں پہنچا دیں یا ان کو مل کے بتا دیں کہ یہاں بھی ترجمے والے قرآن رکھے جائیں, وہ رکھیں گے انشاءاللہ. بھائی 5 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, مشترکہ زمین 10 مرلے ہیں. 10 لاکھ میں بیچنا چاہتے ہیں. ایک بھائی میرا تعلق والا ہے, وہ کہتا ہے کہ 50,000 اگر تم خفیہ کمیشن مجھے دے دو تو میں سودا 9 لاکھ میں کرا دوں گا, یعنی 9.5 میں آپ کو مل جائے گی, 50,000 کا فائدہ ہو جائے گا. یہ بالکل حرام ہے. دوران طواف اپنی نظر نیچے رکھیں, بلا وجہ کعبۃ اللہ کی طرف یوں دیکھ کے نہ چلیں. حجر اسود پہ جب رکیں گے تو وہ وقوف ہے, وہ طواف نہیں ہے. رکیں گے بسم اللہ اللہ, رکن یمانی پہ استلام کریں گے تو وقوف ہے, وہ طواف نہیں ہے. رکیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح کہتے ہیں جی کہ اگر دوران طواف کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو طواف تو خراب نہیں ہوتا, لیکن تیرا ایمان کچا ہو تو اللہ کو پتا, نظر پڑنے سے وضو ہی ٹوٹ جائے پھر طواف تو کیا نا. بہرحال ایک ہی علاج ہے کہ نظر نیچے رکھو, انشاءاللہ نہ عورت پہ پڑے گی نہ غلط ہوگی. نظر بر قدم خلوت در انجمن. بزرگ کہتے ہیں کہ جب چلو تو نظریں قدموں پہ رکھو اور لاکھ لوگوں میں بیٹھے رہو, لیکن دل کا تعلق اللہ سے رکھو. عورتوں کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو عورتوں کو وہاں مردوں کے ساتھ دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ زندہ کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ؟ نہ, وہ جن کے ساتھ دفن ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ تو احکام زندہ کے لیے ہیں کہ مردوں کے لیے ہیں؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے. یعنی اگر ان کو رات کو مردہ اٹھ کے دیکھے گا تیری بیوی کو, کیا خیال ہے؟ یا تمہیں بیوی سے ڈر ہے کہ اٹھ کے کسی دوسرے مردے کی قبر میں نہ چلی جائے؟ وہ جناب نہیں جاتی, فکر نہ کرو, وہاں فرشتے کھڑے ہیں. یا جہنم ہے یا جنت ہے. جنت ہے تب بھی نہیں جائے گی, جہنم ہے تو ڈنڈے والے کھڑے ہیں, جانے کہاں لیں گے؟ یا تو قبر جنت ہے یا جہنم ہے. روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران. حضور نے فرمایا یا تو قبر جنت کا باغ اللہ بنا دیتے ہیں چاہے ہمیں نظر نہ آئے, جیسے خواب والا دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا, یا پھر وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. اگر جہنم کا گڑھا بن جائے, یہ میں نے نہیں کہا, حدیث میں آتا ہے, بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ
جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو حدیث میں آتا ہے حفاظن عراطن غرلن، وہ بغیر احرام اپنے کفن کے ہوں گے، سب بغیر کپڑوں کے کھڑے ہوں گے۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک قبرستان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جب سارے بغیر کپڑوں کے کھڑے ہوں گے تو غیر محرم مرد ہے غیر محرم عورت ہے، کپڑے اس کے اوپر نہیں ہیں، تو اس وقت پردے کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو، اس دن کسی کو طاقت ہوگی کہ دیکھ سکے؟ الناس سکارا وما هم بسکارا ان عذاب اللہ لشدید۔ اگر آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی رہ جائیں گی، جھکی ہیں تو جھکی رہ جائیں گی، مجال ہے کہ ادھر ادھر نظر اڑ سکے۔ ایک آدمی نے 4 مہینے گزر گئے، بیوی کو طلاق دی ہے، بیوی حاملہ طلاق ہو گئی، اب عدت بھی گزر گئی، دوبارہ چاہتا ہے نکاح کریں۔ رجوع تو تب ہوتا ہے جب عدت طلاق کے اندر رجوع کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، اس کی دکان پہ مریضوں کا بے انتہا رش ہوتا ہے، ادھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اب نماز پڑھے یا مریضوں کو دیکھے، جب ڈاکٹر صاحب خود مریض بن جائیں یا مر جائیں پھر ان کا جنازہ پڑھے یا ہم اور کام کریں؟ خدا کے بندے، نماز فرض ہے، مریضوں کا دیکھنا کو فرض ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے مر جانے کا خطرہ ہے تو ڈاکٹر پہلے اس کی خدمت کرے، اس کی حفاظت کرے، بعد میں جماعت کر کے نماز پڑھ۔ اب یہ تو نہیں نا کاروبار کے لیے کہ پیسہ زیادہ کما لوں، نماز جاتی ہے تو جانے تو رش نہ ٹوٹے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو کرے ورنہ نہ کرے۔ ضرورت مانا کہ پہلے نہیں کر سکا، اب تو مجبوراً کرنا پڑے گا نا۔ مخصوص ایام کی وجہ سے 6 دن حالت احرام میں رہی، رات کو سوتے ہوئے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ گھر والے کی نافرمانی کرتی ہے اس پہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو خاوند اپنی بیوی کو ناجائز ظلم کرتا ہے اس پر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عمرے کی حالت میں ہوٹل میں تھا، کاکروچ جیسا کوئی کیڑا نظر آیا، میں نے مار دیا، کوئی بات نہیں۔ ہر موذی کو مارنا جائز ہے، یہ تھوڑا ہے کہ احرام باندھا ہوا اور سانپ آ جائے تو کہیں جناب آ جائیں 10 دیں، میں تو احرام میں ہوں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، کیڑے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، احرام میں حاجی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ مسئلہ نہیں پوچھتے، لڑتے ہیں، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، حرام کے پیسے لے کے عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ نہیں پوچھتے۔ کیڑا مار دیا، وہ جو بندے مار کے آئے ہو اس کا حساب کون دے گا؟ بیٹھا ہوا تھا نماز کے انتظار میں نے پاؤں کی انگلی کا ناخن تھوڑا توڑ دیا، خیال آیا میں احرام میں تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے توڑ دو، کچھ نہیں ہوتا جناب۔ ناخن کاٹنا منع ہے، توڑنا تو منع نہیں ہے، سارے توڑ ڈالو۔ دیکھو جی حاجی ڈرے تو ناخن سے ڈرے، نہ ڈرے تو لوگوں کی جائیدادیں ہضم کر جائے۔ یمانی پہ دایاں ہاتھ لگائیں، بوسہ دینا سنت نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا ناجائز ہے، بوسہ صرف حجر اسود پہ ہے۔ کعبہ شریف کے غلاف سے لپٹنا بھی جائز نہیں ہے، ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا کیا کرو۔
امام کے پیچھے فاتحہ سری ہے، جہری، حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے نہ گزرے۔